الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ مجھ پر اگر کسی کے سب سے زیادہ احسانات ہیں جانی طور پر بھی میرا ساتھ دینے میں اور میرے حکم پر مال خرچ کرنے میں، تو وہ ابو بکر ہیں۔ اس قربانی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں یہ صلہ ملا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور سب سے چہیتے، اور اللہ رب العزت نے انہیں قرآن مجید میں سب سے بڑا متقی کہا۔ اور آخرت کے انعامات اس کے علاوہ ہیں کہ جو ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اور جو اللہ ان کو حساب والے دن عطا کریں گے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بہت توجہ کیجیے، آپ میری طرف بہت توجہ کیجیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اچھی تقریر نہیں کرتے تھے کہ اچھی تقریر کر کے یہ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ بڑے زبردست خطیب اور فائق کے مقرر تھے، بڑی گفتگو کرتے تھے، بڑے گفتار کے غازی تھے۔ نہیں میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے غازی تھے۔ جب ایک مسلمان کردار کا غازی ہوتا ہے پھر اس کو دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ آپ نے وہ کردار پیش کیا، نبی علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں وہ نادر و خوبصورت انداز اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کو ان کے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا طریقہ سب سے پسند آیا۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مال آدم کے بیٹے کو بہت پیارا ہے۔ یہ حلال کا کمائے یا حرام کا، اس سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ اس پیاری شے کو ابو بکر صدیق جس طرح اپنی جیب سے اور اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، کیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ یہ وہ قربانی ہے کہ اس قربانی پر پھر انعامات کی بارش ہو گئی۔ ذرا آگے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے مال خرچ کیا، جس تناسب سے مال خرچ کیا، اس پر بات ہو چکی۔ میرے بھائیوں، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے واضح اشارے موجود تھے کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہونے چاہیے۔ ان میں ایک آپ کا یہ حکم کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں اور ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں اور بہت روتے ہیں، ان سے شاید نماز نہ پڑھائی جائے، آپ سیدنا عمر کو حکم دے وہ نمازیں پڑھائیں، وہ ذرا مضبوط دل کے آدمی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ جو مصلی کا امام ہے وہی ہر محلے میں مسلمانوں کا امام ہوگا۔ بہرحال جب ان کو خلیفہ چن لیا گیا تو صبح ہوئی،
اپنا سامان اٹھایا اور کام پہ جانے لگے. صحابہ نے پوچھا حضرت عمر نے عرض کی کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بچوں کا رزق، ان کی روزی، ان کی پیٹ پوجا، اس کے لیے جا رہا ہوں. کہا نہیں، اب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ کا کھانا پینا اور آپ کا خرچہ بیت المال سے ہوگا، مسلمانوں کے مال سے ہوگا. آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ تو خلافت کے امور میں اپنا وقت دیں گے، آپ تو اس کے لیے اپنا وقت دیں گے، آپ جا کے تجارت نہیں کریں گے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا وظیفہ مقرر کیا، پتہ ہے کتنا تھا؟ اتنا کم کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے نا تو اپنے حضرت عائشہ کو 2 باتیں کی. کہنے لگے عائشہ انه ليس احد من اهلي احب الي منك وقد نخلتك حائطا وان في نفسي منه شيئا فرديه الى الميراث. عائشہ ایک کام کرو، میں اپنی اولاد میں تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میری تجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی، میں نے تمہیں ایک باغ تحفے میں دیا تھا، ایسے کرو کہ مجھے کچھ اس کے متعلق خدش ہے کہ میں نے تجھے الگ سے وہ تحفہ کیوں دے دیا، وہ باغ میراث میں واپس کرو. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک بینی دیکھیے، کس قدر احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ جو والد کا مال ہوتا ہے وہ میراث میں بچوں میں ایک تناسب کے تحت تقسیم. حضرت عائشہ نے عرض کیا اے میرے باپ میں وہ واپس کرتی ہوں. پھر ابھی بات کیا فرمائی، کہنے لگے عائشہ جب سے میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے لے کر لم نأکل دینارم ولا درہمن وقت اکلنا، کہتے ہیں کبھی مسلمانوں کا 1 دینار اور 1 درہم نہیں کھایا. میں نے اپنی خلافت میں اپنے اوپر ہم نے یا اپنے گھر والوں کے لیے لم نأکل دینارم ولا درہمن ولیکن قد اکلنا، بلکہ ہم نے کیا کھایا ہے ان سے من جریش طعامہم فی بطوننا ولبسنا من خشن ثیابہم علی ظہورنا. کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر 1 دینار اور درہم بھی ناجائز نہیں لگایا، اور میں نے جو کھایا من جریش طعامہم ان کا سب سے کمزور کھانا کھایا. میں نے ہمیشہ خود روکھی سوکھی کھائی، اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھلائی. اب یہاں رک کے سوچئے، ابو بکر صدیق تو ایک بہترین تاجر، ایک امیر آدمی کہ جو جب اللہ کے نام پر دیتے ہیں تو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ حضرت بلال کی آزادی کے لیے امیہ بن خلف سے بارگیننگ کریں کہ اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، کم پیسے لے لو، بلال کو آزاد کر دو. نہیں، کہا امیہ کیا مانگتے ہو؟
امیہ نے جو پیسے مانگے سارے کے سارے دے دیے، حتیٰ کہ ان کے باپ ابو قحافہ نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ ابو بکر یہ بلال کی آزادی کے لیے تم نے منہ مانگے اتنے پیسے دے دیے۔ جب حضرت مصطح جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا سارے کا سارا ماہانہ خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ جو اتنے مالدار ہوں وہ اللہ کے نام پر اپنا مال کس طرح دے رہے ہیں، اور جب خلیفہ بن رہے ہیں پھر کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ یاد رکھنا میں نے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کے مال سے جو کپڑا پہنا ہے وہ کھردرا کپڑا تھا، وہ اچھا کپڑا کبھی نہیں پہنا۔ وہ ابو بکر صدیق جو کامیاب تاجر ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا خرید سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے ایک کام کرنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص ایک سٹینڈرڈ پر زندگی گزار رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا رہن سہن ہے، اچھا ٹرن آؤٹ ہے، اپنے اس سٹینڈرڈ سے وہ نیچے آ جائے، یہ کام بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اللہ اسے اپنی طبیعت اور اپنی ذات پر اتنا کنٹرول دے دیں کہ اگر اسے نیچے آنا پڑے وہ پرواہ نہ کرے کہ کل وہ مرسیڈیز پہ جا رہا تھا آج پیدل جا رہا ہے، اور اسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آج میں پیدل جا رہا ہوں یا میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، یا کل میں اسلام آباد میں رہتا تھا اور آج سر سید چوک کے ایک محلے میں رہ رہا ہوں، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کل وہ بٹن ہی کھا رہا تھا اور آج وہ کہے نہیں میں دال سبزی ہی کھا لوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا انتہائی مشکل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہمارے لیے مشاہرہ ہے کہ ابو بکر صدیق ایک کامیاب تاجر، اپنے مال کو اللہ کے لیے دونوں ہاتھوں سے لٹانے والے، لیکن جب خلیفہ بنے اب مسلمانوں کے مال سے اچھی تنخواہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، اور تنخواہ مقرر کرنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جو وقت حاکم ہوتا ہے وہ باقیوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے حکام ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس گرتی معیشت میں جب پاکستان تباہ حال ہے اور بالکل ایٹ دا ورج آف کولیپس گرنے والا ہے معاشی طور پر، بلکہ گر چکا ہے، اب ان کو 65 مرسیڈیز گاڑیاں منگوانی پڑی ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ دادے بھی مرسیڈیز کے بغیر سفر نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ بھی کیسے کریں؟ ان حالات میں 65 مرسیڈیز گاڑیاں، اور ہمارے ایک موصوف وزیر جو ڈیفیکٹو پی ایم بھی ہیں، وہ آپ دیکھیے یہاں سے گئے، وہاں رہ کے واپس آئے اور آ کے 73 کروڑ روپیہ تنخواہ وصول کی، جو کام نہیں کیا اس کی تنخواہ وصول کی۔ کیا بنے گا ہمارا، اور کیا یہ ملک ہے؟ کہاں ہے عدل و انصاف؟ کہاں ہماری عدالتیں ہیں؟ وہ میں انگلی ہلا لوں تو سوئی موٹو ایکشن ہو جائے گا۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ ملک کا یہ حال ہے، یہ 73 کروڑ روپیہ کس کی تنخواہ ہے بھائی، کس کام کی؟ آپ تو بیٹھے رہے ہیں انگلینڈ میں، آپ نے کام کیا کیا ہے جس کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ ملک جو سونے کی چڑیا تھی، اس کو اس جگہ پر کس نے پہنچایا ہے؟ نہ آپ نے لوٹا ہے، نہ آپ نے لوٹا ہے، نہ آپ نے لوٹا ہے۔ ایک کہتا ہے دوسرے نے لوٹا ہے، دوسرا کہتا ہے تیسرے نے لوٹا ہے، تیسرا کہتا ہے چوتھے نے لوٹا ہے، اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں لوٹا۔ بھائی آپ نے نہیں لوٹا تو کس نے لوٹا؟ یہ فرشتوں نے آ کے اس کو لوٹ لیا، یہ فرشتوں نے آ کے اس ملک کو یہاں پہنچا دیا کہ جس کے زر مبادلہ میں 3 یا 4 ارب ڈالر ہیں، اور آپ کا پڑوسی ملک انڈیا، مشرف کے دور میں ہمارا اور ان کا ڈالر، یعنی ڈالر کی قیمت تقریباً برابر تھی، 57 اور 60۔ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ 600 ارب ڈالر
زر مبادلہ ہے. میں چائنا کی مثال نہیں دے رہا. چائنا تو ہم بندوق سمیت ہمارے پورے ملک کو خرید سکتا ہے نا، ان کے پاس تو اتنا مال ہے، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں ایک غریب ترین ملک انڈیا اس کی بات کر رہا ہوں، جو آج سے 20 سال پہلے وہاں غربت کی انتہا تھی. آج اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں کھڑے ہیں. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آج پیاز 30 روپے کلو اور آٹا 30 روپے کلو ہے، اور غالباً پیٹرول بھی ان کا 100 کے قریب ہی ہوگا، اسی رینج میں 100 کی رینج. ہم سے 5 گنا زیادہ آبادی ہوگی ان کی، 5 گنا. سے کل پرسوں کہہ رہا تھا، غالباً کل کہہ رہا تھا بڑی درد سے، کہ ستیاناش ہو ان ظالموں کا جنہوں نے ہمیں روزی روٹی کے چکر میں لگا لیا. ہم اپنی آخرت اپنی موت کے متعلق کیا سوچیں؟ بھائی روزی روٹی کی سوچ سے ہی فرصت نہیں ہے، اسی پریشانی سے فارغ نہیں ہو رہے کہ ہم بھی کوئی اپنی عاقبت، کوئی اپنی آخرت، کوئی اپنی موت، کوئی لذت سے عبادت کا سوچیں. اس بات کی فکر، اس بات کی فکر، اس بات کی فکر. وہ فکر کیوں ہے لوگوں کو، اچھے بھلے لوگوں کو وہ فکر اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ریاست کی حیثیت، ملک کی حیثیت، حکومت کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے. جب ماں ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کو لوٹ رہی ہو تو پھر پریشانی ہوگی یا نہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. وظیفہ کیا مقرر ہو رہا ہے کہ روکھی سوکھی کھانے کے لیے جتنے پیسے درکار ہیں، کھردورا لباس پہننے کے لیے جتنے پیسے درکار ہیں، ابو بکر بیت المال سے وہ مال لیں گے، وہ پیسے لیں گے. بلکہ اپنی وفات کے قریب یہ بات بھی کہی حضرت عمر کے متعلق، ان عمر لم یدعنی حتی اسبت من بیت المال 6,000 درہم وان حائطی بمکان الذی قضا فیہا. کہنے لگے مجھے عمر نے نہیں چھوڑا، مجھے عمر نے مجبور کیا کہ میں بیت المال سے 6,000 درہم لوں. میں وظیفہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں کوئی شے نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے عمر نے مجبور کیا کہ نہیں، آپ نے لینا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس بات کے حقدار ہیں، یہاں سے لیں. میں نے 6,000 درہم لے لیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں میں نے کیوں لیا. وہ میرا ایک باغ ہے، وہ باغ ان 6,000 درہموں کے بدلے بیت المال میں ڈال دو. اللہ اکبر. جب یہ کہنے لگے نا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ میں نے مسلمانوں کے مال سے روکھا سکھا کھایا ہے اور کھردرا لباس پہنا ہے، تو پھر کہنے لگے ذرا دیکھو نا میرے مال کو، اس میں فالتو چیزیں کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ بلکہ خود ہی کہا، کہنے لگے ھذا العبد الحبشی، ایک حبشی غلام ہے، وَهَذَا الْبَعِيرُ النَّازِلُ، اور ایک پانی لانے والا اونٹ، وَجَرْدُ هَذِهِ الْقَطِيفَةُ، اور ایک وہ چادر ہے، وہ گدا ہے کہ جو اونٹ پر رکھ کر پانی لایا جاتا تھا. صرف یہ 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. کون سی ہیں؟ ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے، اور ایک اونٹ پر وہ رکھنے والا گدا ہے. 3 چیزیں. اب کیا کہنے لگے حضرت عائشہ سے کہ عائشہ فبعثی بہن الی عمر فاذا مت
فَإِذَا مِتُّ، عائشہ جب میں مر جاؤں تو ایسے کرنا کہ ان چیزوں کو عمر کے پاس پہنچا دینا، وَبَرَئِي مِنْهُنَّ، اور ان چیزوں سے الگ ہو جانا، کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ مرض الموت میں جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اس وقت کہنے لگے انظروا ماذا زاد فی مالی منذ دخلت فی الامارہ، کیا کہنے لگے؟ انظروا ماذا زاد فی مالی منذ دخلت فی الامارہ فابعثوا به الى الخلیفۃ بعدی، کہنے لگے ذرا میرے مال پہ نظر ڈالو، میرے اثاثوں پہ نظر ڈالو کہ خلیفہ بننے سے پہلے کیا اثاثے تھے، اب کتنے ہیں، اگر کوئی شے نظر آئے تو اس کو لو اور خلیفہ کے پاس جمع کروا دو۔ جب یہ تینوں چیزیں لے کے نا حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر رونے لگے، بہت روئے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور کہنے لگے اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، ابو بکر نے اپنے بعد والے خلافاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ابو بکر نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے، ہم ایسے کس طرح بنیں گے؟ یہ ہے مسلمانوں کے حاکم، یہ ہے مسلمانوں کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور مسلمانوں کے جو حکام ہیں، جو مسلمانوں کے ریاستوں کے ارباب بستوں کے شاد ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ مال کس طرح کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، جب آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، جب حضرت کو کسی کی فوت ہو گئے نا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنا دیا گیا۔ جب کفن پہنانے سے پہلے، یعنی ابھی آپ زندہ تھے، تو آپ کو نا جب آپ نے کہا، پوچھا، بلکہ آپ نے جب آپ نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، کہا 3 میں، تو کہنے لگے مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ تو پھر کہنے لگے کہ یہ میری چادریں ہیں، ان پر زعفران کا نشان ہے، تو ان کو دو کے مجھے کفن دینا۔ صحابہ کرام سارے کہنے لگے سبحان اللہ، کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس آپ کو کفن دینے کے لیے گورا کپڑا نہیں ہے، کوئی سفید چادر نہیں ہے، یہ کیا ہوا کہ ایسی چادریں جو یوزڈ ہیں ان میں ہم آپ کو کفن دیں؟ کہنے لگے نہیں، ان الحی هو احوج الى الجدید لیصون به نفسه عن المیت، جو زندہ ہیں وہ اس کپڑے کے زیادہ محتاج ہیں، وہ ان کی ضرورت ہے۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے سفید جو تازہ لباس ہے اس کے بجائے اگر یوزڈ کپڑوں میں ہی بیچ دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سب کچھ گل سڑ جائے گا۔ سفید اور ان یوزڈ اور نئے کپڑوں کی ضرورت ان کو ہے جو زندہ ہے۔ یہ حال ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر میرے بھائیوں، آخری بات جو میں اس کرنے لگا تھا نا، بہت ہی خوبصورت، جب آپ کو کفن دے دیا، حضرت علی آ کے بہت روئے، انہوں نے ایک لمبا خطبہ دیا، وہ اتنا خوبصورت خطبہ ہے، اگر میں وہ خطبہ پورا بیان کروں نا 2-3-4 خطبے لگ جائیں۔ اچھا، وہ خطبہ بیان کیا تو اس میں ایک بات کی، ویسے میرا دل تھا 2 باتیں آپ کو بتاؤں، لیکن وقت ہو گیا ہے، ایک ہی بات بتاتا ہوں۔ آگے نا حضرت علی لمبا خطبہ دے کے تو آخر میں حضرت علی نے ایک بات کہی، کہنے لگے ما احد القى اللہ، حضرت ابوبکر کو مخاطب کرتی، ما احد القى اللہ بصحیفته، ما احد القى اللہ بصحیفته احب الی من هذا المسجع، کہنے لگے یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس ابوبکر ہے، یہ جو شخصیت ہے جسے سفید لباس پہنا دیا گیا ہے، جسے تیار کر دیا گیا ہے، یہ اس وقت دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور یہی وہ ہے جو اپنے درخشاں اعمال کے ساتھ اللہ سے جا ملا ہے۔ ما احد القى اللہ،
بِصَحِيفَتِهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى، مجھے ابو بکر سے اس وقت کوئی عزیز نہیں ہے، مجھے جو سب سے پیارا ہے وہ ابو بکر ہے، جو سفید کپڑے میں ملبوس، اس لباس میں مسجع اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کی ہے کہ اس کے پاس ترخشاں نامہ اعمال ہے۔ سو میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق بحیثیت خلیفہ بھی مال کے حوالے سے اور خرچ کے حوالے سے اور اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کی زندگی دیکھیے، اور عمومی طور پر بھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں مال کمایا اور کہاں اور کیسے خرچ کیا، ہمارے لیے ان کی شخصیت ایک نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی نقل کرنے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔